بہت ہی فیمس مووی جو اب آسکر کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی ہے جوائلینڈ، اس کو پنجاب میں ریلیز ہونے سے روک دیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ کہ یہ ٹرانس کے اوپر ہی ایشو آگے کیوں اٹھ گیا؟ جوائلینڈ کی پاکستان میں ریلیز سے پہلے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے قانون سازی کے اوپر ایک بہت بڑا بیک لیش آیا تھا. اس بیک لیش کو مرج کر دیا گیا اس جوائلینڈ کی ریلیز کے ساتھ. جوائلینڈ کی ریلیز میں ایک ٹرانس ہماری ریپرزینٹیٹیو نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، جس میں اس نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکے، ان کی وجوہات بتا سکے اور ان کے اوپر کوئی اچھا لاہ عمل اختیار کر کے کمیونٹی کو ایک مین اسٹریمنگ کی طرف، پروموشن کی طرف لے کے جایا جا سکے. پوسٹر کی وجہ سے لوگوں نے بغیر جوائلینڈ مووی کو دیکھے ہوئے ہی اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ ٹرانس کمیونٹی کو اس مووی کے تھرو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ مووی بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈے کی نظر ہو گئی. لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع. السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین، آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں. موضوع ایسا ہے جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی موضوع پر بات نہیں کی جائے گی، کسی مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، تو اس کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ بہت ہی فیمس مووی جو اب آسکر کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی ہے جوائلینڈ، اس کو پنجاب میں ریلیز ہونے سے روک دیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اسے. ہمارے ساتھ بہت ہی ایک خوبصورت شخصیت موجود ہیں. شی از ویری انٹیلیجنٹ. ہم بات کر رہے ہیں مانور چودھری، جو کہ ٹرانس ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسر بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات. کیا حال ہے مانور، کیسے ہو آپ؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. مانور، جوائلینڈ کے موضوع پر ڈسکشن کے لیے میں نے آپ کا چناؤ اس لیے کیا، ایک تو آپ ٹرانس کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہو. آپ بہت اچھے طریقے سے ٹرانس کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہو. جوائلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ ٹرانس کا جو ایک موضوع جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. مجھے ایسا لگتا ہے جوائلینڈ میں تو بہت سارے ایسے موضوع ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آخر ٹرانس کے موضوع کو ہی کیوں اتنا زیادہ سینسٹیو بنا دیا گیا؟ تھینک یو سو مچ. مجھے اچھا لگا کہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے. اور جب ہم کوئی بھی ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کسی ایک ایسے عمل پہ آتے ہیں کہ جس سے ہم کوئی بہتری کا لاہ عمل اختیار کر سکیں. تو پہلے تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہم نے ڈبیٹ اس پہ اسٹارٹ کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرانس کے اوپر ہی ایشو آگے کیوں اٹھ گیا، جی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوائلینڈ کی پاکستان میں ریلیز سے پہلے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے قانون سازی کے اوپر ایک بہت بڑا بیک لیش آیا تھا. اس بیک لیش کو مرج کر دیا گیا اس جوائلینڈ کی ریلیز کے ساتھ، کیونکہ جوائلینڈ کی ریلیز میں ایک ٹرانس ہماری ریپرزینٹیٹیو نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، جس میں اس نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکے، ان کی وجوہات بتا سکے اور ان کے اوپر کوئی اچھا لاہ عمل اختیار کر کے کمیونٹی کو ایک مین اسٹریمنگ کی طرف، پروموشن کی طرف لے کے جایا جا سکے. تو وہ ان پوسٹر کی وجہ سے لوگوں نے بغیر جوائلینڈ مووی کو دیکھے ہوئے ہی اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ ٹرانس کمیونٹی کو اس مووی کے تھرو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ مووی بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈے کی نظر ہو گئی اور لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع. اچھا، ہمیشہ جیسے پہلے ایک قانون پاس کیا گیا جس میں غلط فہمی کا عنصر پیدا کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اسی طرح سے جوائلینڈ کو بھی کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں آدمی کا ایک ٹرانس کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک فزیکل ریلیشن جو بنا، اس کو ہائی لائٹ اور پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ان کی ایک کور ٹیم کا حصہ تھی جوائلینڈ میں، آپ نے ایک اچھا رول پلے کیا بیہائنڈ کیمرہ، بیک پر رہ کر، تو کیا کہتی ہو کہ کیا جوائلینڈ مووی کا مقصد کیا واقعی یہی؟ دیکھیں، ایک چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق بنا کے بھیجی ہیں وہ جوڑوں میں بنا کے بھیجی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ٹرانس کمیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم ان کے رائٹ آف کمپینین شپ کے اوپر بات نہیں کرتے، اور ہم نے اپنے قانون میں بھی اس کمپینین شپ کی بات نہیں کی کبھی بھی، کیونکہ ہمارے اسلام میں کلیئر فتوے نہیں تھے، کلیئر ایگزامپلس نہیں تھیں، تو ہم نے اس چیز کے اوپر بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھی. تو یہی چیز ہم نے جوائلینڈ کو کچھ اس طرح دکھانے کی کوشش کی کہ اگر ایک ٹرانس وومن ہے، اس کی صنف ایک اپوزٹ ہے، اور ایک مرد ہے، اس کی صنف ایک مرد ہے، تو وہ ایک اپوزٹ جینڈر ہے دونوں کی. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو وہ اٹریکشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شاید فزیکل نیڈس پوری کرنا چاہتے ہوں، یا اٹریکشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہوں. آپ کو فزیکلی اٹریکشن صرف ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں سیکس کے ساتھ. آپ کی فزیکلی اٹریکشن صرف
سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, آپ اپوزٹ جینڈر میں کسی کے ساتھ بھی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہی ایک نارم ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جو آئلینڈ کے تھرو, کہ ایک ٹرانس کا ایک لڑکے کے ساتھ پہلے دوستی ہوئی, اور وہ دوستی جب انسیت میں بڑھنا شروع ہوئی, اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ انسیت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس چیز کو وہاں ختم کیا گیا. اور ہم نے کوشش کی اس مووی کے ذریعے کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں, اس ٹاپک کے اوپر بات کریں کہ کیوں نہیں اس ٹاپک کو ایک اینڈ مقام تک پہنچایا جائے. اس اینڈ مقام کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ رائٹ آف میرج مانگ رہے ہیں یا رائٹ آف کمپینین شپ مانگ رہے ہیں. اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتے ہیں. وہ مطلب کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کمپینین شپ ضروری نہیں کہ آپ کا کمپینین شپ صرف آپ کا ہسبینڈ ہو یا آپ کی وائف ہو. آپ کا کمپینین شپ ایک اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اس ٹاپک کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ تو ہم نے یہ والی ڈسکشن اور اس ڈبیٹ کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا اور وہ وہیں پہ چیز رک گئی. اچھا, جماعت اسلامی کی طرف سے جو آئلینڈ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ آپ اس چیز کو کس طرح سے کلیریفائی کرتے ہیں؟ اچھا, جماعت اسلامی نے, پہلے تو ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے جو 3 ایلیگیشنز لگائے, وہ پہلا ایلیگیشن تو یہ تھا کہ قانون سازی کے ذریعے بھی ہم لوگ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب کہ مرد کے ساتھ شادی اور عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ قانون سازی میں کہیں بھی ایسی کہیں شک نہیں ہے رائٹ آف میرج کی. تو یہ تو کلیئر کٹ ہے, اور یہی چیز جو آئلینڈ میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی کمٹمنٹ, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ کوئی لیگل کمٹمنٹ ہے, نہیں کی. تو وہ جو ایلیگیشن ہے تو وہ تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے ایک اور ایلیگیشن ڈالی کہ کوئی بھی مرد کل کو اٹھ کے یہ کہے گا میں عورت ہوں, اور کوئی بھی عورت کل کو اٹھ کے یہ کہے گی کہ میں مرد ہوں. تو ہم نے اس چیز کو بھی اسپیسیفائی کیا کہ جو قانون سازی ہے وہ اس چیز کو پراپر طریقے سے اسپیسیفائی کرتی ہے کہ آپ نے جو کلیریکل مسٹیکس تھیں نادرا کی, جس میں آپ نے یہ کہا کہ کچھ مردوں نے عورتوں کے آئی ڈی کارڈ بنا لیے اور کچھ عورتوں نے کچھ مردوں کے آئی ڈی کارڈ بنا لیے, وہ نادرا نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ ان کی ڈیٹا انٹری کی مسٹیکس ہیں, جبکہ خواجہ سراؤں کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ جینڈر ایکس کے بن رہے ہیں. تو جینڈر ایکس جب آپ مارکر آ جاتا ہے تو آپ نادرا کی پالیسی کے مطابق شادی نہیں کر سکتے. تو ان کا دوسرا جو ایک ایلیگیشن تھا وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اور جو تیسرا ان کا ایک براڈر جو ان کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ٹرانس کمیونٹی کوشش کر رہی ہیں اپنی امبریلا کے اندر LGB کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کے. جی, ہمارا صرف کنسرن یہ ہے کہ ہم ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو اور ان کے جو سوشل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں تاکہ ان کو پروٹیکشن مل سکے. میرا صرف یہاں پہ کراس کویسچننگ ہے کہ جو LGB لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سوشلی اسٹگمٹائز نہیں ہیں, وہ سوشلی آپ کو ویزیبل نظر نہیں آئیں گے. ہمارا پہناوا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کو ہمیں ویزیبل کرتا ہے, ان کو ان کا پہناوا اٹھنا بیٹھنا ویزیبل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے ہی ان کو پروٹیکٹ کریں؟ وہ تو اپنے آپ میں خود پروٹیکٹڈ ہے سر. تو ہمیں اس چیز کو اس سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ نل اینڈ وائڈ ثابت ہو گئے, اور اسی وجہ سے شریعہ کورٹ نے بھی ہماری فیور میں اسٹیٹمنٹ دی کہ کسی بھی قسم کی ہیٹ سپیچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اگینسٹ ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ یا خواجہ سرا کمیونٹی کی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے وائلنس کیسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. کیونکہ ہم جو آئلینڈ کی بات کر رہے ہیں اور جو آئلینڈ میں ایک بہت اچھا موضوع اٹھایا گیا جس پر بات کرنے کی ضرورت تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں خواتین کے بھی کچھ ایشوز اٹھائے گئے, جیسے ایک بوڑھی خاتون کا ایک مرد کے ساتھ جسمانی تعلق, اس کے علاوہ ایک ایسی لڑکی کا جو اپنے خاوند کے ساتھ فزیکلی سیٹسفائڈ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانیاں یہ ہر گھر کی کہانی ہے. اگر ہر گھر کی نہیں ہے تو بہت زیادہ فیملیز میں, بہت سارے گھروں میں ایسے معاملات پائے جاتے ہیں, قصے پائے جاتے ہیں, لیکن اس کو کوئی زیادہ کرٹیسائز نہیں کیا گیا. صرف جو آئلینڈ میں ایک ٹرانس کے ایشو کو ہی کیوں اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ پوسٹرز جو ہیں وہ زیادہ ٹرانس کے ویزیبل تھے, تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اس پولیٹیکل ایجنڈے کے نظر کر دیا. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بغیر جو آئلینڈ مووی دیکھے ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ ٹرانس کا پوسٹر ہے تو اس میں صرف ٹرانس کی بات ہوگی, جبکہ اس میں بہت سارے ایسے سوشل ایشوز ہائی لائٹڈ ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم بات کریں گے تو وہ سوشل ایشوز جو ہیں وہ ختم ہوں گے. اور ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں جو بہت سارے مسئلے مسائل کا جن کو سامنا کرنا پڑا ہے, تو شاید ان کو اس طرح سے دماغی طور پہ پریشر فیس نہ کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ایک ایسا سوشل ایشو تھا اس مووی میں جس کی وجہ سے ایک خاتون نے سوسائڈل اٹیمپٹ کر لی, اور اگر وہ ٹائملی ایشو ڈسکس ہوتا اس کی فیملی کے اندر تو شاید وہ سوسائڈل اٹیمپٹ نہ کر پاتی. ہم بات کر رہے تھے جو آئلینڈ کے بارے میں, اور جو آئلینڈ میں بہت سارے موضوع ڈسکس کیے گئے, بہت سارے ایشوز تھے, لیکن ایک بات جو آپ نے ابھی بولی کہ پوسٹرز کے اوپر
ट्रांस ज़्यादा नज़र आ रहा था, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, लोगों में इतनी ज़्यादा नापसंदी और नफ़रत कहाँ से डेवलप हुई है कि अगर किसी पोस्टर में ज़्यादा हाईलाइट ट्रांस का कैरेक्टर हो रहा है तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पर तनकीद पे तनकीद शुरू कर देते हैं। इसके बारे में लोगों को क्या हो? जी, एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे कोई भी फेमिनिस्ट पोस्टर हो, चाहे कोई फेमिनिस्ट टॉक हो, चाहे कोई भी ऐसी ख़वातीन के इशू के ऊपर हम कोई डिबेट या डिस्कशन कर रहे हों, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद लोगों को लगता है कि मर्द के साथ ख़वातीन या ट्रांस वुमेंस जो है वो शाना बशाना नहीं चल सकती। तो जब ये पोस्टर्स बड़ी मिकदार में जो हाईलाइट हुए और बहुत इंटरनेशनल रिकग्निशंस आई, अब ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन है और अलीना को भी अवार्ड्स मिले हैं, कैन फिल्म फेस्टिवल में उनको अवार्ड मिला है, तो लोगों को शायद ये लगा कि वो इंक्लूजन प्रमोशन हो रही है और ट्रांस कम्युनिटी का नाम इतना हाईलाइट होने लग गया है एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये वो प्रिविलेज तबका है, इसको प्रिविलेज ही रहना चाहिए, पिसा हुआ ही रहना चाहिए, इसको ये फेम नहीं मिलना चाहिए। इसकी वजह से भी आई रियली वांट टू हाईलाइट कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी कुछ क्या काफ़ी मर्द हजरात से बात हुई और उनका माइंडसेट यही है कि ट्रांस जो है वो तो सिर्फ नाचने के लिए है, वो सिर्फ सेक्स वर्क करने के लिए है, उनको ये सब क्यों, और अगर ये सब है तो वो बड़े पर्दे पे भी यही सब प्रमोट करेंगे। अरे भाई नहीं, ये सब प्रमोट नहीं करेंगे। आप अच्छी स्पेसेस देंगे तो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हाईलाइट होंगी। बहुत खूबसूरत तरीके से महानूर ने जॉयलैंड मूवी के अंदर जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया गया उसे एलेबोरेट किया, और मुझे यकीन था कि इन सवालों के जवाब जो हवाम में उठाए जा रहे हैं, इनके जवाब महानूर जैसा एक ट्रांस ही दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच महानूर, आपके वक्त के लिए। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सवालों को एलेबोरेट किया। यहीं अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।